فجر کی نماز کے بعد سے اشراق تک بیٹھنا، کیا اس سے حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے؟ دیکھو ایک حدیث ہے، سنن الترمذی کی روایت ہے، اور یہ حدیث کی اس حدیث میں بڑی فضیلت ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا جو کوئی مسلمان فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، سورج طلوع ہونے کے بعد اٹھ کر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ بڑی فضیلت ہے۔ اس کے لیے کنڈیشن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، دوسری کنڈیشن فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر و اذکار کرنا۔ ہاں اگر قرآن مجید لینے کی ضرورت پڑی، دعاؤں کی کتاب لینے کی ضرورت پڑی، آپ اٹھ کے گئے مسجد ہی کے اندر اٹھا کے لے کے بیٹھے تو انشاءاللہ گنجائش ہے، لیکن مسجد سے باہر نہیں نکلنا۔ مسجد سے باہر نکلے تو وہ ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ دوسری کنڈیشن ہے۔ تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کا وضو نہ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ اسی جگہ بیٹھ کے ذکر و اذکار کریں۔ یہ مسجد میں یہ فضیلت بتائی گئی ہے۔ اب یہ فضیلت ہے، اس حدیث کو بعض علماء نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن واللہ عالم، مجھے ذاتی تحقیق تو نہیں ہے، لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ علامہ البانی کی تصحیح کے مطابق اگر آپ میں سے کوئی اس سے عمل کرتا ہے تو انشاءاللہ حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہاں ایک مسئلہ میں بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حج اور عمرے کا ثواب ملے گا تو کیا حج کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے کیا؟ یعنی ایک آدمی ہے، میں فجر سے لے کر اس پر عمل کر لوں گا، مجھے حج کا تو ثواب مل گیا، میں کیا حج کروں؟ ایسا کرنا صحیح ہے کیا؟ نہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں یہ ثواب فی الجزاء لا فی الاجزاء، مطلب یہ ثواب ملے گا، وہ حج کی فرضیت ختم نہیں ہوگی۔ آپ کے پاس اللہ نے مالی طاقت دیا ہے، بدنی طاقت دیا حج کرنے کی، تو آپ یہ نہیں بول سکتے کہ میں تو مسجد میں بیٹھ کے حج کا ثواب تو حاصل کر چکا ہوں، میں کیا جاؤں حج کے لیے؟ غلط۔ آپ کو جانا ضروری ہے مکہ میں حج ہوتا ہے، وہ حج کرنا وہ ساقط نہیں ہوتا، طاقت والے پہ ضروری ہے وہ کرنا۔ اس میں وہ چیز، یہ ثواب تو ملے گا لیکن وہ فرضیت بھی باقی رہے